يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین عظام، سورۃ الفاتحہ کی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت مبارکہ کا صحیح مطلب بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی خالص عبادت اور خالص پکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے افضل سورت ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ گزشتہ جمعہ کی تقریر میں اس سورت کے اہم نام ام القرآن سے بحث کی گئی کہ فاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ آج فاتحہ کا ایک اور اہم نام ہے، اس پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ اہم نام ہے تعلیم المسئلہ۔ سورۃ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، خصوصی فضل ہے کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو اور ویسے مانگو جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے جاگیردار، مال و دولت، سرمایہ والے لوگ اگر ان سے بار بار سوال کیا جائے، مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ غنی ذات ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو گے ایک بار دیں گے، 2 بار دیں گے، 3 بار دیں گے، بالآخر وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں کہ میاں اور کوئی بوا تک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربان ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار نہیں، بار بار مانگ، مانگنا تیرا کام ہے اور بے حساب عطا کرنا یہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او بندو، تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کروں، میں تمہاری پکاروں کا جواب دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، میں ہی ہوں دینے والا، میرے سوا اور کوئی دینے والا نہیں، داتا صرف میری ذات۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا
انسانیت شروع ہوتی ہے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے۔ فرمایا قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ میرے در کا منگتا ہے، وہ میرے در کا محتاج ہے، انبیاء بھی اسی کے در کے محتاج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں اسی کے سامنے جھولی پھیلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اسی سے شفا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں 100 سال کی عمر میں اسی کے سامنے یہ فریاد کی، ربی حبلی من لدنک ولیہ، مولا اولاد کا موسم تو کوئی نہیں، زمانہ تو کوئی نہیں، ظاہری اسباب تو کوئی نہیں، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، مولا موقع تو نہیں ہے، موسم تو نہیں ہے، زمانہ تو نہیں ہے، لیکن تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد بیٹا اسی رب سے مانگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اسے ہی پکارا، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی پکاروں کو سننے والا، نہیں ہے کوئی مشکلات سے نکالنے والا، فریاد رس کی فریاد کو پہنچنے والا، الا انتا، مگر تو ہی ہے، سبحانکا، ساری پاکیاں تیرے لیے، تیری ذات ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، مولا تو ہی سبحان ہے۔ انی کنت من الظالمین، مولا مجھ سے ناانصافی ہوئی ہے، اگر آپ نے کرم نہ کیا، فضل نہ کیا تو میں بھی ناانصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 11 سال بیت گئے، 11 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہے ہیں، مولا اس جیل سے رہائی دلا، صرف رہائی نہیں بلکہ مجھ پر جو جھوٹا الزام لگا ہے مولا اس الزام کو بھی دھو دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن کو بھی شیشے کی طرح صاف رکھا اور لوگوں سے یہ کہلوا دیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ حضرت یوسف نے گناہ کیا، انہوں نے خود گواہی دی، قد علمنا، ہم نے حضرت یوسف کی ذات میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پائی۔ یوسف علیہ السلام حیا اور پاک دامنی کے پیکر ہیں، مجسمے ہیں، گویا کے فرشتے ہیں، سارا قصور ہمارا ہے، ساری غلطی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام الزامات سے بری بھی کروایا اور پھر مصر کے شاہی تخت پر بھی بٹھایا، بادشاہ بھی بنا دیا۔ سارے اسی کے سوالی ہیں، سارے اسی کے مانگتے ہیں، سارے اسی کے سامنے جھولی پھیلانے والے ہیں۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، وہ ہستی جن کی شان اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اپنے نبی کی شان کو بڑھاتے سارے جہان سے ہیں، صرف گھٹاتے رحمان سے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ،
میں سبھی کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور علیہ السلام پر ساری شان ختم، سارے مرتبے ختم. آپ سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، سرور کونین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. بڑی شانیں ہیں آپ کی، لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ کے در کے سوالی. وہ نبیوں میں نبی اعلیٰ، حسینوں میں حسین اعلیٰ، زمانے بھر کے لوگوں سے گنبد خضرا کا مکی اعلیٰ. یوں تو جھکنے کو سجدے میں ساری دنیا جھکتی ہے، مگر ان جھکنے والوں میں محمد کی جبیں اعلیٰ. ہمارے پیارے نبی نے بھی پیشانی کس کے سامنے جھکائی؟ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ. مسلمان 313، کافروں کی تعداد 1000. مسلمان نا تجربہ کار، کافر تجربہ کار. مسلمان نہتے، کافر اسلحے سے لیس. ظاہری نقشہ یہی تھا کہ کافروں کا پلہ بھاری ہے. آج کافر مسلمانوں کو چن چن کے ختم کر دیں گے معاذ اللہ. آج اسلام کا نام مٹ جائے گا. کفر ٹوٹا پورے روب کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ. ادھر میرے پیارے نبی نے بدر کے میدان میں پیشانی عرش والے کے سامنے رکھ دی. مولا تیرے سوا ہماری عزتوں کی لاج رکھنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا مددگار مشکل کشا کوئی نہیں. مولا ظاہری حالات تو یہی ہیں کہ آج ہم شکست کھا جائیں گے، لیکن مولا ہمارا یہ ایمان ہے شکست اور فتح کا مدار اسباب اور حالات پر نہیں ہے، بلکہ فتح اور شکست کا اختیار میرے رب کے قبضہ قدرت میں. آپ نے پیشانی رکھ دی اللہ تعالیٰ کے سامنے. معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں نے بھی اسے سے مانگا، امام الانبیاء نے بھی اسی سے مانگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو. فقیر وہ ہوتا ہے جو جھولی پھیلائے، فقیر وہ ہوتا ہے جو سوال کرے، فقیر وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جو حاجت مند ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جسے کھانے کی محتاجی ہو، پہننے کی محتاجی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء، اے انسانوں تم سارے فقیر ہو. کھانے پینے میں بھی میرے فقیر ہو، پہننے اوڑھنے میں بھی میرے فقیر ہو، چلنے پھرنے میں بھی میرے فقیر ہو، غمی خوشی میں بھی میرے فقیر ہو. تم سارے مانگا تو، تم سارے گدا ہو، تم سارے سوالی ہو. واللہ هو الغنی، داتا ہے تو صرف اللہ ہے. غنی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو. جب نبیوں نے مجھ سے مانگا تو اے ایمان والو تم بھی مجھ سے مانگو. اور یہ شیطانی دھوکہ کہ جی ہم گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی وسیلہ چاہیے، واسطہ چاہیے. بغیر وسیلے اور واسطے کے اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے. فلاں قبر والے کے وسیلے سے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی بھی نفی کی کہ میرے بندے مجھے بلانا ہے، مجھے پکارنا ہے، وقت لینے کی ضرورت نہیں،
کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں، رشوت دینے کی ضرورت نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بلانے والا جب بھی مجھے بلائے گا ہمیشہ حاضر پائے گا۔ یہ دنیا کے افسر ہیں، یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان سے ملنا ہو تو وقت لینا پڑتا ہے، ان سے ملنا ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے، ان تک رسائی کرنی ہو تو سفارش کرنی پڑتی ہے، رشوت دینی پڑتی ہے۔ ان کے ملنے کا ایک وقت ہے، اس وقت سے اس وقت تک ملاقات ہو سکتی ہے، باہر انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے، کوئی ٹائم نہیں۔ دن کے اجالے میں بلاؤ تو وہ جواب دیتا ہے، رات کے اندھیرے میں بلاؤ تو وہ جواب دیتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں پکارو تو وہ جواب دیتا ہے، زمین کی پستیوں میں پکارو تو وہ جواب دیتا ہے۔ اے بندے، یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، بلانا تیرا کام ہے اور تیری پکار کو سننا یہ میرا کام۔ نعرہ تکبیر، شادی محمد مصطفیٰ، شادی صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ نمازیوں کو، حاجیوں کو، شہیدوں کو، غازیوں کو، عالموں کو، مفتیوں کو، قاریوں کو، حافظوں کو۔ اللہ تعالیٰ یا عبادی نہیں کہہ رہے، یا عبادی اللہ انہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے گناہ کیے، زنا کیا، شراب پی، چوری کی، ڈاکہ مارا، قتل کیا، ناپ تول میں کمی بیشی کی، ملاوٹ کی، ذخیرہ اندوزی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تو جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو جائے، ہے تو میرا بندہ۔ ہمارا مالک کون ہے؟ ہم جیسے بھی ہیں، ہم جو بھی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے اے میرے بیٹے، اے میرے پتر، کتنا پیار ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تمہارے گناہ آسمانوں کو بھر دیں، تمہارے گناہ زمینوں کو بھر دیں، پوری کائنات تمہارے گناہوں سے بھر جائے، تمہارے گناہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں تمہارے گناہ چھوٹے ہی رہیں گے، میری رحمت بڑی ہی رہے گی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ اللہ ہی تو ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے، جو شرابی کو شرابی ہونے کا طعنہ بھی نہیں دیتا، زنا کرنے والے کو زانی ہونے کا طعنہ بھی نہیں دیتا، قاتل کو قتل کا طعنہ بھی نہیں دیتا۔ یہ وہ دروازہ ہے، اس دروازے پہ جو آئے گا وہ پیار ہی پائے گا، وہ محبت ہی پائے گا، وہ رحمتیں ہی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے گناہگار بندو، توبہ کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدلنا یہ میرا کام ہے۔ یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ گناہگار بندوں۔ تو یہ دھوکہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں،
نمازی نماز پڑھتا ہے، رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھا، اٹھتے ہوئے پڑھتا ہے سمیع اللہ، کیا پڑھتا ہے؟ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے، واسطے کی لوڑ نہیں، وسیلے کی لوڑ نہیں، سفارش کی لوڑ نہیں، ان چکروں میں نہ پڑو کہ میں گناہ گار ہوں، کسی نیک کے پاس جاؤں گا، اس کا وسیلہ پیش کروں گا، تب میری بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنا نماز میں، آنا مسجد میں، کسی خانقاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی اور عالم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آ جا میرے گھر میں، آ جا مسجد میں، رکوع سے اٹھ، رکوع سے اٹھ، اٹھنا تیرا کام ہے، اور تیری باتوں کی حقیقت تک پہنچ جانا یہ میرا کام ہے۔ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے اس بندے کی بات، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، جو اس کی تعریف کرے گا وہ اسے خالی نہیں لوٹائے گا۔ تم اللہ کی تعریفوں کو مانو، اللہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ تو یہ دھوکہ ہے شیطانی کہ جی ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ شیطان سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں آپ کے حکم کو نہیں مانتا، آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، نکل جا میرے دربار سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، روز قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ شیطان کہتا ہے مولا اس انسان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا، ذلیل و رسوا ہوا، جنت سے بے دخل ہوا، مولا لعنتی ٹھہرا، مجھے مہلت چاہیے، میری عمر لمبی کر دے، قیامت تک میں زندہ رہوں تاکہ اس انسان کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، ہم نے تیری یہ دعا قبول کر لی اور تجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک، شیطان کی سنی گئی یا نہیں سنی گئی؟ جو رب شیطان کی سنتا ہے وہ رب اپنے بندوں کی نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور بغیر وسیلے کے سنتا ہے، بغیر واسطے کے سنتا ہے۔ قرآن کی بے شمار دعائیں، میرے نبی کی بے شمار دعائیں، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، قرآن کی کسی دعا میں، میرے نبی کی کسی دعا میں کسی واسطے اور وسیلے کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر دعا کی قبولیت کے لیے واسطہ اور وسیلہ ضروری ہوتا تو قرآنی دعاؤں میں یہ وسیلہ ہوتا یا کوئی نہ، نبوی دعاؤں میں وسیلہ ہوتا یا کوئی نہ۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ بعد وفات کسی بھی ہستی کا دعا میں وسیلہ پیش کرنا ثابت نہیں، لہٰذا یہ جائز بھی نہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ مانگنا ہے، براہ راست مانگنا ہے، بغیر واسطے اور وسیلے کے مانگنا ہے، اور مانگنا بھی ویسے ہے جیسے اللہ نے سکھلایا ہے۔ سورت فاتحہ کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو۔ مولا کیسے مانگیں؟ مانگنے کا طریقہ سکھلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مسئلہ تمہارا الجھ جائے، بیمار ہو گئے ہو، مقدمے میں پھنس گئے ہو، اور کوئی پریشانی ہے جس نے تمہیں آ گھیرا ہے، اب ظاہر ہے دعا کرنی ہے، دعا مجھ سے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا تیرا کام ہے، اور تیری دعا کو قبول کرنا یہ میرا کام ہے۔ سب سے پہلے دعا کے لیے جب تو ہاتھ اٹھائے تو پہلے میری تعریفیں کر، پہلے میری بڑھائیاں بیان کر،
پہلے میری ربوبیت کا چرچا کر، پہلے میری رحمت کا چرچا کر، میرے مالک ہونے کا ذکر کر، میرے معبود ہونے کا ذکر کر، میرے مشکل کشا ہونے کا ذکر کر۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا یہ طریقہ سکھلایا کہ اے لوگو آؤ پہلے میری تعریفیں کرو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن بے حد مہربان ہے، اپنوں پر بھی رحمت کرتا ہے، پرایوں پر بھی رحمت کرتا ہے، زمین سے غلہ اگتا ہے، غلہ اگانے والا اللہ ہے، اس غلے کو کافر بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، برسانے والا اللہ ہے، اس بارش سے پانی مسلمان بھی حاصل کر رہا ہے، کافر بھی حاصل کر رہا ہے۔ آسمان اس نے بنایا، آسمان کے دامن میں سورج اس نے سجایا، چاند ستارے اس نے جگمگائے، سورج چاند ستاروں سے فائدہ مومن بھی اٹھا رہے ہیں، کافر بھی اٹھا رہے ہیں، یہ زمین اس نے بچھائی، اس زمین پر مومن بھی چل رہے ہیں، کافر بھی چل رہے ہیں۔ رحمان وہ ہوا کرتا ہے جو اپنوں کا بھی خیال رکھے اور غیروں کا بھی خیال رکھے، جو دوستوں کو بھی کھلائے دشمنوں کو بھی کھلائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، اس کی رحمت کا اثر ہر ایک کو پہنچ رہا ہے، اور آخرت میں وہ رحیم ہوگا، اور وہ صرف اپنی رحمت والی صفت کا اظہار ایمان والوں پر کرے گا۔ آخرت میں اللہ نے رحمت ایمان والوں پہ کرنی ہے، کافروں پر آخرت میں اللہ رحیم ہوگا۔ رحیم ہوگا مطلب کیا ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحیم ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت عطا کرے گا، یہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس جنت میں سکھ ہی سکھ ہے، اس جنت میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ جنت کے محلات کے کیا کہنے، جنت کے مکانات کے کیا کہنے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور گارا مشک زعفران عنبر کا ہوگا، اور فرمایا 4 قسم کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، صاف شفاف پانی کی نہریں، اور پاکیزہ شراب کی نہریں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ محفل سجائے گا، جنتیوں کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ پارٹی دے گا، اور اس پارٹی میں بڑے بڑے مشروب پیش کیے جائیں گے، بڑے بڑے شربت پیش کیے جائیں گے۔ وہ جو شربت ہوگا، وہ جو مشروب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پاکیزہ ہوگا۔ اس شربت کو پینے سے عقل پر اثر نہیں پڑے گا، طاقت پر اثر نہیں پڑے گا، حسن پر اثر نہیں پڑے گا۔ جنتی شراب جنتی پیتا جائے گا، اس کے حسن میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے حسن میں، اس کے جمال میں، اس کی جوانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ شراب خود رب پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، پلائے گا انہیں ان کا رب۔ شراباً طہورا، پاکیزہ شراب، جو دنیا کی نجس شراب سے بچے گا اسے جنت کی شراب نصیب ہوگی، اور جو دنیا میں شراب کا عادی رہا وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ حوریں ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، نیک سیرت، خوبصورت، اتنی با کردار ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان حوروں کو
دیکھنا تو دور کی بات، نہ ہی کسی انسان نے دیکھا، نہ ہی کسی جن نے دیکھا، نہ ہی کسی انسان نے چھوا، نہ ہی کسی جن نے چھوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو نورانی خیموں میں مستور کیا ہوا ہے۔ ہر حور 70,000 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے جوڑے سے نرالا ہوگا، 70 جوڑوں کا رنگ نمایاں ہوگا۔ پھر ان میں سے اس جنتی حور کا بدن نمایاں ہوگا، پھر اس بدن میں اس حور کا دل نمایاں ہوگا، اور پھر اس دل میں اس جنتی انسان کے لیے محبت نمایاں ہوگا۔ حوروں کا ذکر آیا، اب تو سبحان اللہ کہہ، حور عین، موٹی موٹی آنکھوں والی، قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ حوروں کا ذکر کرتا ہے۔ محترم دوستو، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، لیکن ایمان والوں، کافروں کو جنت میں ایمان والے جائیں گے۔ کیوں؟ آخرت میں اللہ رحمان نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ رحمان ہے، یہاں کافر بھی مزے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کافروں کے لیے دنیا کو جنت بنا دی، وہ ہم سے زیادہ سکھی ہیں، وہ ہم سے زیادہ پرسکون ہیں، وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں، بلکہ میں یوں کہوں ہم تو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، ان کے قرضوں پہ ہم پل رہے ہیں، دنیا میں ہم سے وہ اچھے ہیں۔ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ لیکن آخرت میں کافر جنت سے بھی محروم رہیں گے اور جنت کی نعمتوں سے بھی محروم رہیں گے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو بلا تفریق نوازے، اور رحیم وہ ہوتا ہے جو صرف اپنوں کو نوازے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میری تعریفیں کر، میری بڑھائی بیان کر، میری ربوبیت کا ذکر کر، میری رحمت کا ذکر کر، مالک یوم الدین میری ملکیت کا، میری حاکمیت کا ذکر کر، ایاک نعبد میرے معبود ہونے کا اقرار کر، و ایاک نستعین اور میرے مشکل کشا ہونے کا اقرار کر۔ اب دوسرے نمبر پر اے میرے بندے اپنی کمزوریوں کا ذکر کر، اپنی ناکامیوں کا ذکر کر، اپنی پریشانیوں کا ذکر کر۔ ایاک نعبد مولا تو معبود ہے، ہم عبادت کرنے والے، ایاک نعبد مولا تو مسجود ہے، ہم سجدہ کرنے والے، ایاک نعبد مولا تو داتا ہے، ہم جھولیاں پھیلانے والے، مولا ہم بیمار ہیں تو شفائیں دینے والا، مولا ہم اولاد کے سوالی ہیں تو اولاد دینے والا، مولا ہم روزی کے محتاج ہیں تو روزی دینے والا۔ اے بندے پہلے نمبر پر میری تعریفیں کر، میری بڑھائیاں بیان کر، میری خوبیاں بیان کر، پھر دوسرے نمبر پر اپنی کمزوریوں کا اظہار کر، اپنی محتاجگیوں کا اظہار کر، تیسرے نمبر پر اپنی درخواست پیش کر، تیسرے نمبر پر اپنی درخواست اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے جب تو نے مجھ سے مانگنا ہے، پہلے نمبر پر دولت نہیں مانگنی، جائیداد نہیں مانگنی، اولاد نہیں مانگنی، اولاد بھی تجھے ملے گی جو تیرے نصیب میں ہے، جائیداد بھی تجھے ملے گی جو تیرے نصیب میں ہے، دنیا کی آسانیاں ہوں گی، بن مانگے بھی میں دیتا چلا جاؤں گا، لیکن میرے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے جو بن مانگے نہیں ملتی، جو بن مانگے یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے، جو مانگتا ہے۔ بے طلبوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ آج
ہم نے ہدایت کو طلب ہی نہیں کیا۔ کوئی ہو سچا طلب کرنے والا، اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں۔ موسیٰ سے پوچھئے گا رب کی دین کا احوال، شاعر کہتا ہے موسیٰ سے پوچھئے گا رب کی دین کا احوال، آگ لینے جائیں پیغمبری مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آگ لینے گئے تھے نا جی، لیکن اللہ نے پیغمبری عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ میں تو وہ ناکام ہو گئی، کامیاب انسان وہ ہے فمن زحزح عن النار، جسے دوزخ سے نکال لیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب۔ کامیابی اسے ملے گی جو ہدایت کے راستے پہ آئے گا۔ یہ طریقہ ہے جی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرو، پھر اپنی کمزوریوں کا اقرار کرو، تیسرے نمبر پر درخواست ہو، اور درخواست میں دنیا کو پیچھے رکھنا ہے، آخرت کو آگے رکھنا ہے، دین کو آگے رکھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، صرف دنیا ہی کی بھلائی نہیں مانگنی بلکہ آخرت کی بھلائی بھی مانگنے۔ مولا دونوں جہانوں میں بھلائیاں عطا کر، بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں ساری دعائیں آ گئی ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کر اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک انداز ہے عام مفسرین کا اور ایک انداز ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس دعوے کو اللہ تعالیٰ دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دلائل دینے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرے دلائل ہیں، لہذا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا، اب نتیجے کو تسلیم کرو۔ یہی طریقہ ہے کسی مدعا کو ثابت کرنے کا، کسی مقدمے کو ثابت کرنے کا۔ عدالتوں میں یہی ہوتا ہے، پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے، پھر اس دعوے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے، پھر جج فیصلہ دیتا ہے، دعوے کو سامنے رکھ کے، دلائل کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فنا فی التوحید تھے، فنا فی القرآن تھے۔ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا، پھر آگے اس کی دلیلیں دی، پھر نتیجہ نکالا۔ دعویٰ کیا ہے سورۃ فاتحہ کا؟ الحمدللہ۔ یہ دعویٰ ہے تمام خدائی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ یہ دعویٰ ہے الحمدللہ، تمام صفات الوہیت، تمام صفات کارسازی للہ، اللہ ہی کے لیے۔ مولا صفات الوہیت تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، نبیوں کے لیے بھی نہیں، ولیوں کے لیے بھی نہیں، زندوں کے لیے بھی نہیں، مردوں کے لیے بھی نہیں۔ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت تیرے لیے ہیں۔ دلیل دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل دی، رب العالمین، سارے جہانوں کا پالن ہار میں اکیلا ہوں۔ جو پالن ہار ہو، جو پروردگار ہو، جو روحانی اور جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہو، جو نفع پہنچاتا ہو، نقصان سے بچاتا ہو، گٹھلی سے درخت بناتا ہو، قطرے سے دریا بناتا ہو، ذرے سے صحرا بناتا ہو،
وہی رب خدائی تعریفوں کا حقدار ہے۔ جب رب العالمین میرے سوا کوئی نہیں تو ثابت ہو گیا الحمدللہ ساری خدائی تعریفیں بھی کس کے لیے ہیں۔ دوسری دلیل الرحمن الرحیم، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی رحمان بھی نہیں ہے اور کوئی ہستی رحیم بھی نہیں ہے۔ جب رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، الحمدللہ خدائی تعریفوں کا حقدار بھی۔ تیسری دلیل مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کا مالک بھی وہی ہے، لیکن دنیا میں اس نے عارضی طور پر، مجازی طور پر دوسروں کو بھی مالک بنا دیا، لیکن روز قیامت نہ ہی کوئی مجازی مالک ہوگا، نہ ہی کوئی مصنوعی مالک ہوگا، نہ ہی کوئی عطائی مالک ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ روز قیامت یہ اعلان فرمائیں گے، اور لوگوں بتاؤ نا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ جنہوں نے دنیا میں حضرت حسین کو مالک بنا لیا، حضرت علی کو مالک بنا لیا، حضرت علی حجویری کو مالک بنا لیا، بادشاہوں ساڑھے پیر بڑے پہنچے ہوئے، ساڑھے پیر بڑے تگڑے، اے جانے تے جنت جانے، جنت انا دیے، جنت حسین دیے، جنت علی دیے، جنت فلاں بابے دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او بولو نا آج کے دن کون ہے؟ لمن الملک اليوم، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، وہ دن قیامت کا ایسا دن ہوگا کہ فرشتے بھی ہاتھ باندھے لب سیے کھڑے ہوں گے، اور فرشتوں کا سردار جبریل بھی ہاتھ باندھے لب سیے کھڑا ہوگا۔ لا یتکلمون، کوئی لب نہیں کھول سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ ہو کا عالم ہوگا، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک اپنی قہار والی صفت کے ساتھ، اپنی جبار والی صفت کے ساتھ، اپنی ذو انتقام والی صفت کے ساتھ کرسی عدالت پر جلوہ گر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہے کوئی آج مالک جو آج میرے فیصلوں پر حاوی ہو سکے، جو آج میرے فیصلوں پر ویٹو کر سکے، میرے خلاف کوئی قرارداد لا سکے، میرے خلاف کوئی عدم اعتماد لا سکے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی نہیں بولے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ خود پھر یہ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن اللہ اکیلے زبردست کی حکومت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ مالک یوم الدین، اللہ کے سوا قیامت کے دن کا مالک کوئی نہیں، جنت اور جہنم کا مالک کوئی نہیں۔ لہذا ثابت یہ ہو گیا جب مالک کوئی نہیں تو پھر خدائی تعریفوں کا حقدار بھی کوئی نہیں۔ الحمدللہ خدائی تعریفوں کا حقدار ہے تو صرف کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالا۔ نتیجہ لوگوں دعویٰ یہ ہے الحمدللہ تمام خدائی تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ دلیلیں آ گئی، پہلی دلیل رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن الرحیم، تیسری دلیل مالک یوم الدین۔ لوگوں جب یہ ثابت ہو گیا، جب یہ ثابت ہو گیا اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، اللہ کے سوا رحمان کوئی نہیں، اللہ کے سوا رحیم کوئی نہیں، اللہ کے سوا مالک کوئی نہیں، ایاک نعبد، نتیجہ نکلا اللہ کے سوا عبادت کے لائق بھی، و ایاک نستعین، اللہ کے علاوہ مشکل کشا بھی۔ یہ انداز ہے شیخ التفسیر مولانا حسین علی کا رحمۃ اللہ علیہ۔ عام مفسرین نے الحمدللہ کا معنی کیا،
عام مفسرین کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس پر بڑے اشکال ہوئے عام مفسرین کی اس تفسیر پر کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیا مطلب ہے؟ حالانکہ مخلوق کے لیے بھی تعریفیں ثابت ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعریفیں کی ہیں یا کوئی نہیں کی؟ خود امام الانبیاء کی تعریفیں کی ہیں، سراج منیر کہا انہیں، داعی کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، رحمت للعالمین کہا۔ نبیوں کی تعریفیں ثابت ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں حسینوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں، فنکاروں کی تعریفیں کی جاتی ہیں، کھلاڑیوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں، تو یہ کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ کیسے درست ہو گئی ہے؟ عام مفسرین نے الحمدو میں جو الف لام ہے اسے انہوں نے استغراق کے لیے مانا۔ عربی گرامر میں الف لام استغراق کے لیے ہو تو مانا ہوتا ہے ساری تعریفیں، سب تعریفیں۔ مولانا حسین علی فرماتے ہیں الحمدو میں جو الف لام ہے نا یہ استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عہد خارجی کے لیے ہے۔ یہاں عام تعریفیں مراد نہیں ہیں، یہاں خدائی تعریفیں مراد ہیں۔ عام تعریفوں میں تو جھگڑا ہی نہیں تھا، جھگڑا تو خدائی تعریفوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں منوانا چاہتے کہ مجھے خالق مان لو۔ خالق تو مشرکین مکہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں منوانا چاہتے تھے کہ مجھے مالک مان لو۔ مالک مشرکین مکہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں منوانا چاہتے تھے مجھے رازق مان لو۔ رازق مشرکین مکہ مانتے تھے۔ منوانا کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ منوانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں معبود بھی صرف میں ہی ہوں اور مشکل کشا بھی صرف میں ہی ہوں۔ یہ جو معبود ہونے والی خوبی ہے، مشکل کشا ہونے والی خوبی ہے، حاجت روا ہونے والی خوبی ہے، دستگیر لجپال غوث اعظم غریب نواز ہونے والی خوبی ہے، بیڑے پار لگانا، شفائیں دینا، عزتیں دینا، جھولیاں بھرنا، غائبانہ پکاروں کو سننا، پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جاننا، مادر ذات کے رحموں میں کیا ہے اسے جاننا، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں کہاں برسے گی، اس کا پورا علم رکھنا، یہ جو خوبیاں ہیں نا یہ خوبیاں صرف کس میں ہیں؟ اور حضرت نے جو بات کی ہے نا جی، ظاہر ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کی۔ مت کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مولانا حسین علی یہ کہاں سے آ گئے۔ مولانا حسین علی شاگرد ہیں امام الہند، دیوبند کے ماتھے کے جھومر حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی کے، یہ علم انہوں نے وہاں سے لیے۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے، یہ علم انہوں نے وہاں سے لیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے اس علم کو دلائل سے ثابت کیا۔ حضرت فرماتے ہیں الف لام کا حقیقی معنی استغراق والا نہیں ہے۔ نحو قاعدہ کہتا ہے، نحوی گرامر کہتا ہے کہ الف لام کا حقیقی معنی عہد خارجی ہے، تو ہم نے حقیقی معنی لینا ہے۔ حقیقی معنی سے تجاوز اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی لینا مشکل ہو۔ یہاں حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ میں الف لام یہ عہد خارجی کے لیے ہے، مراد اس سے عام تعریفیں نہیں ہیں بلکہ خدائی تعریفیں، خدائی کمالات۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اسے ثابت کی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے نبی اعلان فرما دیں نہ آسمانوں والے جانتے ہیں نہ ہی زمینوں والے جانتے ہیں، غیب جانتا ہے تو صرف کون؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے قبر کے کنارے کھڑے، قبر کے سرہانے کھڑے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ قبر والا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ قبر والا میرے حالات سے باخبر ہے، اس کی خوشنودی کے لیے نذرانے دیتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے دیگ چڑھاتا ہے، اس کی پکاریں کرتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ قبر والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان
رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جنہاں نو اپنی جان دا پتہ کوئی نہیں انہاں نو سارے جہان دا بھی پتہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اس بھلائی کو کوئی ٹالنے والا یہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں خود بیان کر رہا ہے عالم الغیب ہونا یہ میری خوبی ہے مختار کل ہونا یہ میری خوبی ہے اور پھر اس پہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے تائیدیں پیش کی قرآن سے سورۃ نمل ہے 19واں پارہ آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کا ذکر کیا قوم شعیب کا قوم لوط کا قوم صالح کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان ظالم قوموں کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا وہ سارے مارے گئے اور جو ایمان والے تھے ان کا بال بھی بیگا نہیں ہونے دیا کافر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ میرے نبی کہہ دے تعریفیں اللہ ہی کے لیے یہاں کون سی تعریفیں مراد ہیں حضرت فرماتے ہیں کافروں کو عذاب کا مزہ چکھانا یہ والی تعریف مراد ہے اور ایمان والوں کو کافروں کے ظلم سے بچانا یہ والی تعریف مراد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قل فرما دے میرے رسول الحمدللہ عذاب دینے والا بھی اللہ ہے اور عذاب سے بچانے والا بھی اللہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ظالم قوم کی جڑیں کاٹ دی ظالم قوم کی جڑیں کاٹ دی اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جوڑ کیسے ہوگا بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی تعریفیں اللہ کے لیے مولانا حسین علی فرماتے ہیں جوڑ یہ ہے کہ ظالم قوم کی جڑ کاٹنا یہ انسانی کام نہیں ہے یہ خدائی کام ہے لہٰذا جو ظالم قوم کی جڑ کاٹ سکتا ہو تعریفیں بھی اسی کے لیے الحمدللہ مراد ہے صفات الوہیت مراد کیا ہے جی صفات الوہیت صفات کارسازی یہ دعویٰ ہے لوگوں مشکل کشا ہونے والی خوبی عالم الغیب ہونے والی خوبی حاضر ناظر ہونے والی خوبی دستگیر لجپال غوث اعظم ہونے والی خوبی داتا ہونے والی خوبی ہے تو یہ صرف کس کی ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے اس کے سوا کوئی رب العالمین دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے اس کے سوا رحمان الرحیم دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے اس کے سوا مالک اور لوگوں جب یہ دعویٰ دلائل سے ثابت ہو گیا نتیجہ بھی سنو فیصلہ بھی سنو ایاک نعبد و ایاک نستعین معبود بھی اللہ ہی ہے اور مشکل کشا بھی یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا راز سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ فاتحہ کا راز یہ آیت ہے ایاک نعبد الفاتحہ سر القرآن وسرها هذه الکلمہ ایاک نعبد و ایاک پورے قرآن کا یہ خلاصہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے 30 پارے اس لیے اتارے 114 صورتیں اس لیے اتاری 6000 سے زائد آیات اس لیے اتاری تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ معبود بھی اللہ ہی ہے اور مشکل کشا بھی بھائی یہ سمجھانا ہے جی اس لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا جی حجیں کرتا رہے عمریں کرتا رہے چلے کاٹتا رہے مجاہدے کرتا رہے رب کعبہ کی قسم قرآن میرے سامنے ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قیامت کے دن ترازو ہی نہیں لگانا اللہ فرمائیں گے جاؤ سیدھے دوزخ
صرف یہ کہہ لینا جی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، توحید کامل ہو گئی، توحید کا حق ادا ہو گیا۔ یہ تو ابو جہل والی توحید ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے روزی اگائی، یہ تو ابو جہل والی توحید ہے۔ اس توحید میں میرے نبی کا مکہ والوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ توحید کے جس حصے میں جھگڑا تھا وہ حصہ یہی تھا، ایاک نعبد و ایاک۔ آپ اپنی قوم سے ہی منوانا چاہتے تھے، اور وہ بھی کے مریض تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے لات بھی، منات بھی، ہبل بھی، عزا بھی، بادشاہوں یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ نائب ہیں، یہ فیصلوں کو بدل سکتے ہیں، یہ شفیع قاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں موڑ سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ ذہن تھا بھی والا، اور اللہ تعالیٰ نے درس کیا دیا ہی والا۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور، انہی کا سبق ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی بریلوی دیوبندی کا جھگڑا نہیں، کوئی بریلوی دیوبندی کا جھگڑا، کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں، جھگڑا ہی اور بھی کا ہے۔ جھگڑا کس کا ہے جی؟ ہی اور بھی کا ہے۔ اکثریت بھی والی ہے، اکثریت کم لوگ ہیں ہی والے۔ اکثریت کہتی ہے اللہ بھی مشکل کشا، نبی پاک بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، حضرت علی بھی حاجت روا، اللہ بھی لجپال، پیر سیال بھی لجپال، اللہ بھی داتا، حضرت علی حجویری بھی داتا، اللہ بھی بیڑے پار لگانے والا، امام بری بھی بیڑے پار لگانے والا۔ اکثریت بھی والوں کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بھی والوں میں سے نہیں بنایا، ہی والوں میں سے بنایا ہے۔ ہم ہیں ہی والے۔ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے معنی نہیں کر رہا، اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، کوئی ترجمہ اٹھا لو، کسی مکتبہ فکر کا اٹھا لو، آیت کا یہی معنی ملے گا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تیرے سوا کسی کی عبادت، سجدہ عبادت ہے تو کس کے لیے ہوگا؟ بولو بولو محبت سے، سجدہ عبادت ہے تو کس کے لیے ہوگا؟ نظر و نیاز عبادت ہے تو کس کے نام پہ دی جائے گی؟ غائبانہ مدد مانگنا عبادت ہے تو کس سے مدد مانگی جائے گی؟ مشکل کشا حاجت روا صرف ہے تو کون ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ معبود بھی تو ہی ہے، و ایاک نستعین، اور مشکل کشا بھی۔ اب عوام پہ چھوڑ دو، ہی والے بنتے ہیں یا بھی والے بنتے ہیں؟ ہی والے بنتے ہیں یا؟ حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کا ہر ہیرا نرالا ہے۔ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، یہ ہر دور میں انمول رہی ہے۔ موجودہ جھلک دکھاؤں؟ اگر گھڑی سے آپ کی نظر ہٹے تو، اگر گھڑی سے نظر ہٹے تو، یہ ضرورت نہیں ہے دکھانے، اگلے جمعے پہ دکھا دوں جھلک، علماء دیوبند کی جھلک دکھاؤں؟ آج الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے اور پاکستان کے اپر ادارے سینٹ نے متفقہ طور پر ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل منظور کر لیا ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوا ہے تو اس بل کے پیچھے علماء دیوبند کا خون ہے، علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں۔ ایک ہماری تاریخ ہے، ایک ہماری داستان ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے
ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر، ہم کو یہ اہل جنوبت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے اس عالم کو۔ علماء دیوبند کی کوششیں، ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد ہے، امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کی پوری قیادت جنہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، وہ کیا ایم این اے شپ چاہتے تھے؟ صدر کا عہدہ چاہتے تھے؟ اپنی کوئی ذاتی جائیداد جاگیر بنانا چاہتے تھے؟ اہل سنت کی پوری قیادت جو شہید ہوئی ہے، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا بل بنا دیا جائے کہ اس بل کے بعد کوئی حرامی متع کی سٹ صحابہ پہ تبرہ نہ کر سکے۔ یہ مطالبہ تھا، اس مطالبے کو لے کے حق نواز اٹھے، کوئی رولا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر کوئی ابو بکر کی صداقت کو نہیں مانتا نہ مانے، ابو بکر مومنوں کا ہے، ابو بکر کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ اگر کوئی عمر کی عدالت کو نہیں مانتا نہ مانے، اگر کوئی حضرت عثمان کی سخاوت کو نہیں مانتا نہ مانے، حضرت امیر معاویہ کی سیاست کو نہیں مانتا نہ مانے، اماں عائشہ کی پاک دامنی کو نہیں مانتا نہ مانے۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ ان کی فضیلت کو مانو، ان کی شان کو مانو، ان کے مقام کو مانو، ہاں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر تم ان کی شان کو نہیں مانتے یہ تمہارا فعل ہے، اور اگر تم نے ان کی شان میں گستاخی کی تو تمہارا گریبان پکڑنا یہ ہمارا فرض ہے۔ فرض ہے یا کوئی نہ؟ ہم نہیں کہتے بھئی وہ ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانے، نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل شیر خدا نے مانا ہے، علی المرتضیٰ نے مانا ہے یا نہیں مانا؟ بیعت کی ہے یا نہیں کی؟ عہدے لیے یا نہیں لیے؟ پیچھے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ان کھٹملوں کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی ان کی طرف سے ایک بل کے پاس ہونے کے بعد ایک احتجاجی پریس کانفرنس کی گئی، کہا گیا کہ جی یہ بل جہاں سے آیا ہے اسی بل میں ہم اس کو داخل کرتے ہیں۔ ناموس صحابہ بل کے بارے میں، ناموس اہل بیت بل کے بارے میں۔ یہ غلط بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ جی کسی کے بڑوں کو برا نہ کہو، کسی کے بڑوں کو گالیاں نہ دو، صحابہ پر جو دنیا سے چلے گئے ان پر انگلی نہ اٹھاؤ، یہ تو معقول بات ہے، یہ تو ہر انسان کے عقل کی بات ہے۔ بل ہونا چاہیے تھا، بڑی دیر کر دی لیکن بل ہو گیا، بل پاس۔ چیخنے والے چیختے رہیں گے، چلانے والے چلاتے رہیں گے۔ جب بل پاس نہیں ہوا تھا اس وقت بھی صحابہ کے غلام زندہ تھے، اور آج جب بل پاس ہو گیا ہے تو آج صحابہ کے چوکیدار زندہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ بل پوری سنی قوم کی جیت ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جو مرضی کریں ہم انہیں نہیں روکتے، لیکن اگر وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، صحابہ پر تبرہ کریں گے تو اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ علماء دیوبند کا یہ کردار ہے کہ آج ہماری اسمبلی نے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کیا۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی بات میرے ذہن میں آئی تھی، وہ فرماتے تھے، وہ لوگوں یہ آیت جب پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کا بڑا خوبصورت بیان آج بھی نیٹ پہ موجود ہے، سورۃ فاتحہ کی تفسیر، وہ سنیں آپ۔ فرماتے ایاک نعبد، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، و ایاک نستعین، اور اللہ ہی مددگار ہے۔ اے ایمان والو، ہی کی ضرب اتنے زور سے لگاؤ کہ بھی کے مریضوں کو شفا مل جائے، بھی کے مریضوں کو شفا مل جائے۔ ہمیں ہی مبارک، تمہیں بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔